کہ قرآن نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے اور اللہ عز و جلال نے یہ آیت سورۃ یوسف میں جو اتاری ہے، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سروے رپورٹ چیک کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کہاں خودکشی ہوتی ہے، سوسائڈ کرتے ہیں لوگ کس ملک میں؟ کینیڈین کو دیکھیے، امریکنز کو دیکھیں، جاپنیز کو دیکھیے، کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے تو دل میں سکون نہیں ہے، ہر چیز انہیں میسر ہے، لیکن وہ شاید سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے ہمیں سکون مل جائے گا۔ اگر یہی حال ہوتا تو مرنا تو بہت موج کا کام ہوتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر، اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کا وزن کیا جائے، وہ سیدھے اسی طرح جہنم کا ایندھن ہی بنے گی۔ لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوئیے گا۔ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میرا رب اس سے بھی خیر نکالنے پہ قادر ہے۔ وہی یوسف کی وہی قمیض ہی تھی جس کو دیکھ کے قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ یاد کیجئے وہی قمیض ہی آئی تھی جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اذهبوا بقمیصی هذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا۔ یہ قمیض سنبھال کے رکھنے والے تھے بنیامین، اور بنیامین ہی اپنے ساتھ لے گئے۔ لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں وہی قمیض ہی بھیجی، اسی قمیض کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، وہی قمیض پہنچی، اللہ نے دوبارہ آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی۔ اور یہی قمیض ہی ایک تھی جس پہ فیصلہ ہو گیا کہ یوسف سچے ہیں کہ زلیخا سچی ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے میرا رب قادر مطلق ہے، وہ کسی چیز کو بھی جو چاہے کر سکتا ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے میری اور آپ کی عقل وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی۔ وہ چاہے تو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے یوسف کو، وہ چاہے تو 40 سال حکومت کرنے والوں کو مصر میں پنجرے میں بند کروا دے، کوئی پوچھ سکتا ہے اسے؟ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ بادشاہ سے ناراض ہو جائیں تو بادشاہ بہت نقصان دیتے ہیں دنیا کے، اس لیے اس بادشاہ سے کبھی ناراضگی نہ بھول لینا، اس کا خوف، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس کے عذابوں سے ڈرنا۔ اللہ عز و جل نے جو قرآن میں بیان کر دیا ہے، اپنے رسول کی زبان سے بیان کروا دیا ہے، ان عذابوں سے بچنا یہ اصل ایمان ہے۔ اللہ اپنا خوف اور خشیت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔